اسٹیج پر تشریف فرما ماہرین علوم و فن، اساتذین علم و ادب، حاضرین مجلس، میری بیٹیاں اور بیٹے، شہر مالیگاؤں کے لیے آج کا دن ایک تاریخی اجلاس ثابت ہوا۔ مالیگاؤں ایک اسلامک کلچر کا گاؤں، شہر، قصبہ ہے۔ مالیگاؤں اور اکلکوا کے مابین بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اکلکوا میں جامعہ کے قیام کے بعد سے مسلسل پہلے سال سے ہی اس فقیر کا مالیگاؤں آنا جانا، اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح رواں ہمارے زر والا صاحب، جو حقیقت میں زر والے بھی ہیں اور دل والے بھی ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے بیٹوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات۔ اس کے بعد ہمارے آپ کے ہم کے شہر مالیگاؤں کے MLA، ہمارے دوست دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام سینئر کالج کی منظوری کے ملنے پر تشکر کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور ان اکابرین کے ملفوظات کو سننے کے لیے زر والا اور ان کے اسکول کے ٹیچروں نے یہ پروگرام کو منعقد کیا، اور اس فقیر سے بھی کہا گیا کہ تجھے بھی آنا ہے، تو میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ہمارے پی اے انعامدار صاحب، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لائن کا شہسوار بنایا ہے، اور وہ گورنمنٹ سے کسی بھی چیز کو لینے میں جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، اسی طرح آج کے اس یہاں کے معاملات میں بھی انعامدار صاحب ان کے ساتھ شروع سے ہی رہے، مشالہ صاحب بھی ان کے ساتھ آخر تک رہے۔ تو بہرحال یہ سینئر کالج کے منظوری یقیناً شہر مالیگاؤں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اب اس انعام کی قدردانی یہ ہے کہ ہمارے طلبہ اور طالبات اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں بڑی محبت کے ساتھ اور جان فشانی کے ساتھ اپنے آپ کو تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھا ہے، اور الحمدللہ مالیگاؤں دینی تعلیم کے اعتبار سے تو ایک مشہور معروف جگہ ہے کہ مالیگاؤں کے مدارس سے نکلے ہوئے فضلہ مہاراشٹر کے کونے کونے تک پہنچے اور دینی اور قرآنی اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا ہے۔ تو اصلی تعلیم کے میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اصلی تعلیم کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں اس بات کا سبق دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ یہ دعا ہے قرآنی، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ تو دنیاوی تعلیم یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے۔ کوئی عالم ربانی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی دنیاوی تعلیم کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں، ہر ایک کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی تو مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جہاں عالم ربانی، حافظ قرآن، قاری قرآن بنانا ہے، وہیں ہمیں اپنے بچوں کو فارمیسسٹ بنانا ہے، انجینئرنگ بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، سب کچھ بنانا ہے۔ کمپیوٹر کا یہ سائنس اس کو آنا چاہیے۔ ابھی انعامدار صاحب نے کہا کہ 125 کو کتنے کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ہے۔ اگر یہ موبائل جتنے لوگ ہیں اتنے موبائل ہیں، ظاہر بات ہے موبائل بگڑتے بھی ہیں۔ اگر موبائل ٹھیک کرنے والے بھی اگر ہمارے بچے بن جاتے ہیں تب بھی ان کو فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ہنر یہ ازحد ضروری ہے۔ ہمارے اسحاق زر والے صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے سینئر کالج کے لیے جو کوشش تو کافی کی، اور جو
اس کو کامیابی ملی، یہ اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے میں کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، ہم ان کو کامیاب کریں گے، چاہے حالات موجود ہوں، چاہے موافق ہوں یا مخالف ہوں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو کیسے کیسے حالات آئے، کورٹ میں جانا پڑا، چکر کھانے پڑے، لیکن آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی جامعہ آپ کے مالیگاؤں کو سینئر کالج کو کی منظوری مل گئی ہے۔ تو میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں شہر مالیگاؤں کے تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، نوجوانوں کو اور بڑوں کو اور چھوٹوں کو اور ان کے بانیوں کو بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں ایک پروگرام کے تحت کہ میں آج بیٹھا ہوں، جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تو اس میں آج کے پروگرام کی دو خصوصیت میں نے اپنے دل میں محسوس کی، جس کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ ایک تو کہ الحمدللہ عصر و مغرب کی دو نماز ہمارے بیچ میں آئی، پروگرام میں کوئی ممانعت نہیں رہی، الحمدللہ اذان ہوگی، سب نے جماعت سے نماز ادا کر لی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ایک اسلامی کلچر ہے کہ بھئی نماز فریضہ ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ پروگرام آپ کا ٹھہرنے رک گئے، الحمدللہ رک گئے، آئیں فوراً چالو ہو گئے۔ دوسری سب سے بڑی خوشی کی بات جو مجھے ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اتنی ساری میری بیٹیاں ہیں، سب برقعے کے اندر میں ہیں اور ساری بیٹیاں حجاب محجب ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اسلامی کلچر ہے، یہ آپ کا اسلامی کلچر ہے کہ مالیگاؤں کی بیٹیاں الحمدللہ چاہے وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، بالغ ہے، غیر بالغ ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس سادگی کے ساتھ اور اس اخلاق کے ساتھ پروگرام کو سنا کہ الحمدللہ ہمیں اطمینان ہوا کہ نہیں، یہی اسلامی کلچر کی بات ہے۔ ایک اسلامی کلچر ہوتا ہے تو وہ اسلامیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں کے علماء کی، بزرگان دین کی محنت کہ گھروں میں دین ہے، ہمارے گھروں میں دینداری ہے، اور دینداری کا اثر ہے کہ ہماری بیٹیاں الحمدللہ یہ حجاب کے اندر جا کر بھی کالج میں جاتی ہے، اسکول میں جاتی ہے اور حجاب کے ساتھ اپنا آگے بڑھتی ہے، تو کوئی یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدردانی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے خاص طور سے اس بات کو پوائنٹ کیا کہ نہیں، میری بیٹیاں جس طریقے سے حجاب کے اندر میں اپنے آپ کو اس پروگرام میں شریک کی ہوئی ہے، اگر یہ اس طریقے سے ان کی زندگی گزر گئی تو آنے والی ایک نسل انشاءاللہ دین کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ اسکول ہماری ضرورت ہے، مدرسہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا اسلامی کلچر یہ تو ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے، اور جو ماشاءاللہ مالیگاؤں کی بیٹیوں میں، بچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کے اس سینئر کالج کے افتتاح کے موقع پر یہ پروگرام بہت کامیابی کے ساتھ ممکنہ ہوا۔ میں آپ کے اسٹاف کو اور آپ کے تمام لوگوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائے۔ دوسری بات، ظہیر قادری صاحب نے بہت اچھی بات کی، عمران ڈار صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی۔ ظہیر صاحب کا اور عمران ڈار صاحب کا کہنا کہ بھائی اردو کو معمولی چیز نہیں ہے، ایک لینگویج ہے، انگلش ایک لینگویج ہے، مراٹھی ایک لینگویج ہے، گجراتی ایک لینگویج ہے۔ اردو لینگویج میں اگر آپ پڑھ جاتے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کل کی بات ہے، کل ہمارے یہاں ایک IAS آفیسر بن کر آئے، غالباً اسی علاقے کے ہیں، وہ جو جنہوں نے اردو سے ہی پوری تعلیم حاصل کی، اور وہ الحمدللہ اب IAS پاس ہو کر آئے تو مولانا حذیفہ نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیے، ہمارے طلبہ اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ کے تاثرات ہم دیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی شوق پیدا ہو۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ اور ہماری بیٹی کلکٹر نہیں بنے گی، سب کچھ بنے گی۔ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کیوں نہیں بنے گا؟ ہر ایک بن سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کو کوئی بھاری نہیں ہے۔ آپ کلکٹر بن سکتے ہیں، آپ DIG بن سکتے ہیں، آپ DSP بن سکتے ہیں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے،
آپ کا شوق ہونا چاہیے، آپ کا ولولہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا my son will be so and so، میرا بیٹا ایسا ایسا بنے گا، اور ایسا ایسا بننے کے ساتھ وہ محنت کرے۔ بچوں کو پہلے دن سے ہی کوشش میں لگا دے کہ بیٹا تیرے کو تو کلکٹر بننے کا ہے، تیرے کو تو سی ایم بننے کا ہے، تیرے کو پی ایم بننے کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا سی ایم آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ آپ کا بیٹا جب مولانا بن سکتا ہے، ماسٹر بن سکتا ہے، تو کیا نہیں بن سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے۔ ماں باپ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کو بنانے کا۔ ماں باپ کبھی بچوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو شوق دینا چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے، بچوں کو محبت دینی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کا اچھے جوابات دینے پر اس کو انعام دینا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے بچے کو موٹیویٹ ہوتا ہے، بچہ جس سے خوش ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی سے ہی اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مالیگاؤں کے بچے ہر اعتبار سے، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے، جامعہ عقل کو میں نے ہمارے سیکرٹری کو پوچھا کہ ابھی کتنے بچے اپنے پاس مالیگاؤں کے ہوں گے، تو انہوں نے فوراً حساب کر کے دے دیا کہ ایم بی بی ایس کالج میں مالیگاؤں کے 20 طالب علم ہیں جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور 20 میں سے 5 تو ایسے ہیں جن کو ڈگری ملتی گئی، اور 15 بچے پڑھ رہے ہیں ابھی۔ ایم بی بی ایس میں 21 بچے ہیں، اور جو ہیں دوسری کالجوں میں جونیئر کالج ہے، فیکلٹی ہے، اپنے پولی ٹیکنک ہے، انجینئرنگ ہے، بی فارمیسی، ایم فارمیسی، اور جامعہ تحفیظ القرآن، تقریباً 700 طلبہ ابھی مالیگاؤں کے میرے پاس ہے، 700 طلبہ ابھی موجود میرے پاس ہے، اور الحمدللہ ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے۔ جو بچے وہاں سے فارغ ہو کر یہاں آئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ یہاں مکتب کی لائن سے، قرآن کے لائن سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور کوئی بچے فارمیسی ہو گئے وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جامعہ عقل ہوا اور مالیگاؤں کے درمیان بڑے گہرے رابطے ہیں۔ یہاں کے ہمارے علماء جتنے بڑے اکابر تھے، ملت سے کہو یا دوسرے جامعہ محمدیہ کہو، یہ جو بھی دوسری مدرسے ہیں، سب سے ہمارے رابطے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر ہیں۔ میں تو ان کے سامنے ان کی بہت طفل مکتب ہوں، لیکن ان کی یہ محنت تھی، اور ان اکابرین، ان مدارس والوں کی محنت کا ثمرہ ہے کہ پورا مالیگاؤں کا کلچر ایک دین ہی تھا، دین اور دعوت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ پچھلے علماء کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ مدارس جو اس شہر میں ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ایک زمانے میں جب عقل قوا نہیں تھا تو مالیگاؤں ہی مرکز تھا، اور آج بھی مرکز ہے کہ پورے مہاراشٹر کے علماء طلبہ بڑی تعداد میں یہاں آتے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے مالیگاؤں کو شہر مہاراشٹر میں ایک مقام حاصل ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس شہر کے ساتھ میں وابستہ ہوں، یہاں کا ہر فرد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے سینئر کالج کو پورے علاقے کے لیے ایک بڑا مرکز بنائے، اور جیسے کہ یہ ہمارے انعام قاسم نے کہا، یہ تو یونیورسٹی بن گئی۔ میں نے انعام دار سے پوچھا، آپ نے یہ کہا؟ ہاں، یہ یونیورسٹی سینئر کالج مل گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یونیورسٹی کے قابل ہو گئے، یونیورسٹی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس لائن کے ماہرین ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایسی ادارے کے ملنے سے کیوں خوشی نہ ہو۔ تو بہرحال میں ہمارے ظرفاللہ صاحب اور ان کے بیٹوں کو، ان کے ساتھیوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ آئی ڈی بی اسکول ہے، یہ دوسری اسکول ہے، اور جو بھی کچھ۔ ہاں، ایک بات اور کہتا چلو، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکول کے ظہیر قاضی صاحب بھی سنیں گے کہ ہمارے یہاں اسکولوں کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرائمری 1 سے 4، اور 5 سے جو ہے 10ویں تک وہ ہائی اسکول۔ بہت سی جگہ پر کیا ہوا کہ ہم لوگ ہائی اسکول پر بیٹھ گئے، ہائی اسکول پر بیٹھ گئے، آگے بڑھے ہی نہیں، اور کہتا ہمارا ہائی اسکول ہے۔ ارے بھائی، ہائی اسکول کے تو چلے بھی نہیں آتے۔ اچھا، پھر تو جونیئر کالج میں آئیے، تو جونیئر کالج میں بھی آرٹس کامرس تک لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور سائنس کے نہیں، سائنس ذرا بچوں کو بہت ہارڈ پڑتا ہے،
ارے میں نے کہا کہ بیوقوف، جب تک بچہ سائنس میں نہیں جائے گا وہ میڈیکل میں نہیں جا سکتا، فارمیسی میں نہیں جا سکتا، انجینئرنگ میں نہیں جا سکتا، وہ کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ تو کمپلسری جونیئر کالج سائنس فیکلٹی مالیگاؤں میں ایک نہیں کئی ہونے چاہیے۔ معاف کیجیے سنا، جونیئر کالج سائنس فیکلٹی کے ایک نہیں کئی ہونے چاہیے، تاکہ کئی بچے سائنس پاس کر میڈیکل میں جاوے، انجینئرنگ میں جاوے، فارمیسی میں جاوے، کہاں جاوے۔ تو جونیئر کالج سائنس فیکلٹی کی اہمیت کو سمجھو، اور جو لوگ صرف ہائی اسکول لے کر بیٹھ گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی اسکول ہے، میں کہتا ہوں he is nothing، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب تک میں عقل گوا کی ساتھ بات کرتا ہوں، یہ نمبر صاحب عقل گوا میں ایک طالب علم میرے پاس آیا، کہا کہ حضرت میں آپ کے یہاں ڈاکٹر بنا، کل اس کا افتتاح ہے، آپ اگر دعا کریں گے؟ میں نے کہا بیٹا ضرور آؤں گا۔ تو میں گیا، میرے سیکرٹری اخلاق میرے ساتھ تھے، اور بھی کچھ گاؤں کے معزز تو لوگ تھے۔ میں نے پوچھا اخلاق، اس عقل کو کہ آپ کی بی ایم ایس کالج میں کتنے بچے ڈاکٹر بنے؟ تو انہوں نے بردستہ کہا کہ حضرت 31 طلبہ۔ کہاں عقل گوا میں، عقل گوا کے 31 بچے بی یو ایم ایس عقل گوا میڈیکل کالج میں 31 ڈاکٹر بنے ہیں، اور جو آج خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقل گوا ایک چھوٹی سی جگہ تحصیلی گاؤں ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ بی یو ایم ایس کی برکت نہیں، یہ برکت ہے جونیئر کالج سائنس فیکلٹی کی، کہ ہم نے جو سائنس فیکلٹی شروع کی اس میں یہ بچے داخل ہوئے، تب یہ آپ کے کالج میں آئے۔ اگر ہم یہاں بی ایچ ایم ایس سائنس فیکلٹی شروع نہیں کرتے تو یہ بچے ہمارے پاس کہاں ڈاکٹر بننے آتے۔ تو میں آپ کو بھی کہنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو 10ویں پاس کرنے کے بعد بیٹھائے نہ رکھیں، اس کو دوسرے کام میں نہ لگائیے، بلکہ اس کو جونیئر کالج سائنس فیکلٹی میں کرائیے، تاکہ آپ کا بیٹا آگے چل کے ڈاکٹر، انجینئر، فارمیسی سب کچھ بن سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی جونیئر کالج سائنس فیکلٹی کی طرف لوگ توجہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ دین کا، دنیا کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔